آپ ہادیہ ای میگزین مضمون کی آڈیو ریڈ آؤٹ سماعت کر رہے ہیں۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سومیہ افنان ہادیہ کے شمار نومبر کے مضمون کی آڈیو پروگرام میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ آئیے ہم اس کا آغاز ہادیہ کے زمرے النور میں درس حدیث سے کرتے ہیں، جس کی رائٹر ہیں ام اریب۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قال قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد له، رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ حضرت انس رضی اللہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبوں میں ایسا کم ہی خطاب کیا ہوگا جس میں یہ نہ فرمایا ہو اس شخص میں ایمان نہیں جس میں امانت داری نہیں، اور وہ شخص بے دین ہے جو عہد کا پابند نہیں۔ ایفاء عہد کا تعلق اللہ سے بھی ہے اور بندوں سے بھی۔ یہ وہ عمل ہے جو ایمان کا جز ہے اور اللہ کی صفت بھی۔ سورہ بنی اسرائیل میں ایفاء عہد کرنے والوں کی تعریف کی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایفاء عہد کی ترجمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد کی پاسداری کے متعلق فرمایا، مومن کا وعدہ ایسا ہے گویا ہاتھ پکڑ لینا۔ ایک صحابی عبداللہ بن ابی الحمصہ رضی اللہ نبوت سے قبل کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خرید و فروخت کا معاملہ طے ہوا۔ انہوں نے کچھ رقم ادا کی اور باقی کے لیے کہا کہ آپ یہاں ٹھہریں، میں ابھی آتا ہوں۔ اتفاق سے وہ یہ بات بھول گئے۔ 3 روز بعد جب ان کا اس جگہ سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ منتظر پایا، لیکن ان کی اس وعدہ خلافی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر شل تک نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس اتنا فرمایا، کہاں تھے؟ میں اس مقام پر تمہارا منتظر رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کی پاسداری اس حال میں بھی کی جب ابو جندل بیڑیوں میں جکڑے ابتر حالت میں پناہ لینے آتے ہیں۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے صلح مدینہ کی شرطوں پر دستخط بھی نہیں کیے تھے، لیکن صرف زبانی وعدے کے مطابق بادل ناخواستہ ابو جندل کو واپس کر دیا۔ دور نبوی سے مربوط ایک اور واقعہ تو گویا ایفاء عہد کا سنگ میل ہے۔ ایک شخص سے قتل کا عمل سرزد ہو گیا، قصاص میں اس پر قتل کا مقدمہ قائم ہو گیا۔ وہ 3 دن کی مہلت طلب کرتا ہے کہ اپنے اہل خانہ سے آخری ملاقات کر لے۔ صحابی رسول حضرت ابو ذر رضی اللہ اس کی ضمانت لے لیتے ہیں۔ معاملہ یہ طے ہوتا ہے کہ اگر ملزم وقت مقررہ پر نہیں پہنچے گا تو ضامن کو قتل کیا جائے گا۔ تاریخ نے دیکھا کہ ملزم اپنے وعدے کے مطابق وقت مقررہ پر واپس آ جاتا ہے۔ اس واقعے سے اولو العزمی اور ایفاء عہد کی ایسی زندہ مثال قائم ہو گئی ہے کہ زمین ایسے ضامن اور ملزم پر فخر اور انسانیت رشک کرتی ہے۔ دونوں سعید روحوں کو دیکھ کر مقتول کے اہل خانہ بھی قصاص معاف کر دیتے ہیں۔ ایک مشہور حدیث میں 4 خصلتوں کا ذکر ہے کہ اگر یہ چاروں کسی میں جمع ہو جائیں تو وہ منافق ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک بدعہدی ہے۔ جب کسی فرد یا قوم میں بدعہدی کی بیماری فروغ پاتی ہے تو اس کا ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ اگر وہ ان خصلتوں سے اجتناب کرے اور توبہ کر لے تو خیر ہے، ورنہ اس کا خاتمہ نفاق پر ہوگا۔ عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ایفاء عہد کا تعلق لین دین اور تجارت سے ہے، حالانکہ اس کا تعلق زندگی کے تمام ہی شعبہ جات سے ہے، بالخصوص ایک مومن کی زندگی کا جو خاص مقصد ہے یعنی اعلیٰ کلمت اللہ، اس کا تعلق ایفاء عہد ہی سے ہے، یعنی یہ وعدہ ہم نے اپنے رب سے کیا ہے۔ بھلا کسی فرد یا قوم سے کسی اعلیٰ مقصد کے حصول کی توقع کیوں کر کی جا سکتی ہے جبکہ بنیادی اخلاقی حص اس میں نہ ہو؟ بدعہدی کو دنیا کی ہر قوم انسانیت کے مقام سے فروتر جانتی ہے، گرچہ وہ خود عہد کی پاسداری نہ کریں۔ نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اب امت مسلمہ میں جھوٹ، بددیانتی، بدزبانی اور بدعہدی عام ہو گئی ہے۔ شریعت میں اس کے خلاف سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں۔ قرآن مجید میں عہد کے تعلق سے فرمایا گیا کہ اس کے متعلق باس پرس ہوگی۔ بدعہدی کا خاصہ یہ بھی ہے کہ اس کا صدور بعض افراد کرتے ہیں لیکن پوری قوم کی ساکھ خراب ہوتی ہے۔ ہم گر گئے سرکار زمانے کی نظر سے، کردار اگر ہو تو زمانے میں بھرم ہو۔ ہادیہ مضمون کی آڈیو سماعت کرنے کے لیے شکریہ۔
امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمیں آپ کے مشورے کا انتظار رہے گا. اپنا مشورہ، تبصرہ اور مضامین editor@hadia.in پر ارسال کریں اور ہادیہ ای میگزین کے مضامین کو پڑھنے کے لیے ویب سائٹ www.hadia.in سبسکرائب کریں. انشاءاللہ ہم اگلے ہادیہ ای میگزین کے شمارے سے دلچسپ مضامین کی آڈیو لے کر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.